بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک تو یہ جو سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے نا کہ عارف الوی صدر پاکستان کے بیان کے بعد عمران خان کا بیانیہ تباہ ہو گیا، جھوٹا عمران خان مکار شخص ہے، اس مکار شخص کو ڈوب مرنا چاہیے، اس نے ملک کی سلامتی داؤ پر لگا دی، یہ تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس وقت۔ اور عمران خان کے خلاف جنہیں میں کہتا ہوں واٹس ایپیے، نون کے ملازم صحافی اور باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کے واٹس ایپ پر ایک ساتھ بالکل نکل کر آتے ہیں، جیسے کچھ پانی پڑ گیا اور اس کے بعد کیڑے نکل آتے ہیں، یہ اس کی طرح سے نکل کر آنے والے صحافی ہیں۔ ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر بالکل ایک جیسا شور مچایا اور ایک جیسا شور مچا کر کہا کہ عارف الوی نے عمران خان کا بیانیہ تباہ کر کے رکھ دیا، عمران خان کے نیریٹو کو، عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا، مکار نیازی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے اس وقت۔ اور صرف یہ انڈیویجولز نہیں، ہمارے اخبارات، پرنٹ میڈیا، یہ خاص طور پر مینجڈ ہے، بھر بھر کے، پیٹ بھر کے ان لوگوں کو اشتہار ملتے ہیں، اسی لیے پیٹ بھر کے بے شرمی کا مظاہرہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ آج کے 4 اخبارات کی جو ہیڈ لائن ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 2 چیزیں ان اخبارات کی ہیڈ لائنز میں اور باقی تمام جگہوں پر کی جا رہی ہیں۔ ایک، عمران خان فرسٹریٹڈ ہو گیا، شدید فرسٹریشن کا شکار ہوا عمران خان جب اسے ایوان اقتدار سے نکال دیا گیا، ایک چیز۔ دوسرا، عارف الوی نے کہا کہ میں یہ جو سازش وازش ہے اس کو نہیں مانتا، عمران خان تو جھوٹا ہے۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے، ذرا پہلے یہ 4 اخبارات، آج کے 4 بڑے اردو اخبارات، ان کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جھوٹ بولا کیسے جا رہا ہے۔ یہ پہلی ہیڈ لائن ہے، اس میں جو لیڈ ہے وہ ہے عمران خان کے خلاف امریکی سازش سے متفق نہیں صدر الوی، اور یہ بھی کہ عمران مایوس، اسمبلی میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ خود کیا، اس میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری ہیڈ لائن ہے، اقتدار سے محرومی پر عمران سخت مایوس ہو گئے تھے، میں امریکی سازش بیانیے پر قائل نہیں صدر الوی۔ اس کے بعد یہ تیسری ہیڈ لائن ہے، سائفر پر سازش کا قائل نہیں، اور اس میں بھی مایوسی کی بات سامنے لکھی ہوئی ہے۔ چوتھی ہیڈ لائن، عمران کے خلاف امریکی سازش کا یقین نہیں صدر الوی، اور انہوں نے پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف کے تقرر کے لیے آئینی طریقہ کار پر عمل ہونا چاہیے، عمران استعفوں کا مجھ سے پوچھتے تو میرا مشورہ مختلف ہوتا۔ اب عارف الوی کے الفاظ، صدر پاکستان کے ایگزیکٹلی الفاظ کیا ہیں، کوٹ ان کوٹ، یہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، اور کس طرح سے یہ لوگ سپن کر رہے ہیں اس کو۔ عارف الوی صاحب نے کہا کیا، آسمہ شیرازی صاحبہ کے سوال پر انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے پہلی بات جو کی نا، میں نے وہ خط چیف جسٹس کو بھیجا، آئی ایم کنونسڈ کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ پہلے عارف الوی نے کہا کہ میں نے خط چیف جسٹس کو بھیجا، آئی ایم کنونسڈ کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، آئی ایم ناٹ کنونسڈ آن دا فیکٹ کہ سازش ہوئی، مگر میرے شبہات ہیں، میرے شبہات ہیں، ان شبہات کو دور کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ صدر پاکستان، افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر کہہ رہا ہے سازش کو، اور پاکستان میں سب سے بڑا آئینی آفس اس کو ہولڈ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اس کی تفتیش کرو، اس سچ کو سامنے لاؤ، میں نے سپریم کورٹ کو بھیجا ہے کہ اس سچ کو سامنے لاؤ، یہ صدر پاکستان کہہ رہے ہیں۔ مگر ہیڈ لائن کیا لگائی جا رہی ہے؟ امریکی سازش کا قائل نہیں، آئی ایم کنونس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ سپیکر کی جانب سے کہا گیا، یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا، یہ عارف الوی کی جانب سے کہا گیا، یہ سینکڑوں اور لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، اس کو دبا لو۔ لیکن آئی ایم کنونسڈ، آئی ایم ناٹ کنونسڈ آن دا فیکٹ کہ سازش ہوئی، مگر میرے شبہات ہیں، یہ بھی دبا دو، مگر میرے شبہات ہیں، اور صرف سازش نہیں ہوئی، صدر عارف الوی نے کہہ دیا۔ عارف الوی یہ بھی کہتے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ سموکنگ گن نہیں ملے گی، ان چیزوں میں آپ کو سموکنگ گن نہیں ملتی، یعنی جس سے گولی ماری گئی وہ بندوق ایسا ثبوت مل جائے کہ اس میں سے دھواں بھی نکل رہا ہے، فوری طور پر یہ بھی نہیں ملے گا، اسی لیے آپ کو ٹی او آرز بنانے پڑیں گے، ایسے ٹی او آرز جن سے بنیادی سوالات کا جواب ملے اور آپ طے کریں کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تحقیقات تو کریں، یہ جو کہا گیا کہ سازش نہیں ملی تو بتایا جائے کہاں ہوئی تحقیقات، بتایا جائے کہ کس سے ہوئی تحقیقات، بتایا جائے کہ امریکی عہدیدار جن فارغ ترین لوگوں سے مل رہے تھے ان تمام معاملات سے پہلے ان سے کتنی بار ملے، بتایا جائے کہ سائفر میں وی او این سی وورڈ آف نو کانفیڈنس کے الفاظ کتنی بار ہیں،
तहकीकात में कब पता चला? बताया जाए कि 7 अक्टूबर को VONC की बात की गई, 8 अक्टूबर को VONC आ गई, कैसे हुआ, क्या तहकीकात की गई, बताया जाए, नहीं पता चला हमें। तो इसकी तहकीकात हो। ये इमरान खान का मुतालबा, ये कौम का मुतालबा, इमरान खान के साथ लाखों लोग खड़े हुए हैं, उनका मुतालबा है। इस मुतालबे पर कोई बात नहीं करेगा, मीडिया भी नहीं बात करेगा, क्योंकि मीडिया को माल फेंका गया है और मीडिया वही जबान बोल रहा है। फिर आरिफ अलवी की ये जो बात हो रही है ना, फ्रस्ट्रेटेड, इमरान सख्त मायूस, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आरिफ अलवी साहब ने कहा क्या? मैं समझता हूं इमरान खान साहब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हुए जब यह कार्रवाई हुई, जिस तरह से उनकी हुकूमत हटाई गई। फ्रस्ट्रेटेड हुए इस बात पर कि जिस तरह से उनकी हुकूमत हटाई गई। तो हमने नहीं देखा ये जो सिंध हाउस में बैठे हुए थे लोटे, ये जिस तरह से वहां पर भेजे गए, उसके बाद जिस तरह से ये मैरियट में भेजे गए, पूरी कौम ने नहीं देखा। अगर किसी शख्स के साथ ये सब कुछ हो रहा हो तो क्या नजर नहीं आएगा कि वो शख्स फ्रस्ट्रेटेड है? वो शख्स फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना हो जिसने अपने वजीर खजाना को भेजा, जिसने कहा कि इस साजिश को रोका जाए, नहीं रोका गया, वो शख्स फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, वो उस तरीके पर फ्रस्ट्रेटेड हुआ जिसके जरिए ये सब कुछ किया गया। इससे पहले भी जिस तरह से वोट खरीदने की कोशिश हुई, ये वही शख्स है जिसने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया था कि नहीं चाहिए ऐसे लोग जो वोट बेचते हैं। ये वही शख्स है जो खुद गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वोट खरीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं, ईमान बेचा जाता है, जमीर बेचा जाता है, अवाम की अमानत जिन लोगों के हाथ आती है वो इसको बेच देते हैं, खयानत करते हैं। ये शख्स गया था, हुआ नहीं क्या? हुआ। तो ये वो शख्स है जो फ्रस्ट्रेटेड हुआ इस तरीके पर। और अगर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते इस तरीके पर कि वोट बेचे जाते, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते इस तरीके पर कि लोग खरीदे जाते, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते इस तरीके पर कि अवाम जिसको वोट देते हैं एक जमात की नुमाइंदगी के लिए, वो जाके दूसरी जगह बैठ जाता है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते उस तरीके पर जो सिंध हाउस में हुआ था, तो फिर आप पर 4 हर्फ, आपकी गैरत को, आपकी हमीयत को, आपकी ईमानदारी को, जमहूरियत पर, आपके यकीन पर 4 हर्फ। और क्या कहा जाए? तो इमरान खान उस पर फ्रस्ट्रेटेड हुआ। और फ्रस्ट्रेटेड होकर इमरान खान ने क्या किया? आरिफ अलवी आगे कहते हैं, उन्होंने जाती तौर पर यह फैसला किया कि मैं नहीं बैठूंगा। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने कश्तियां जलाई और लोगों ने इस बात को सराहा। और फिर हमने देखा कि 50 से 60 जलसे करने वाला इमरान खान जहां गया, लोग आ गए निकल के, लोग उसके साथ खड़े हो गए। लोगों ने कहा ये भागा नहीं है, ये बेगैरत नहीं है कि जाके बाहर बैठ जाए और बाहर बैठने के बाद कहे मुजरिम आप हैं, जवाब आपको देना होगा, सौगात आपने मुसल्लत की है, और फिर उसके बाद बेशर्मी के साथ उसी को वोट दे दे तौसी का। लोगों ने कहा ये हमारे दरमियान खड़ा है, ये हम में से है, ये बार बार हमारे पास आ रहा है और कह रहा है मेरा साथ दो, मेरे लोग बिक गए हैं, मेरी हुकूमत इस तरह से गिराई गई है, उन मनाजिर के साथ गिराई गई है जो सिंध हाउस में नजर आए थे, मेरा साथ दो, मैं फिर जाना चाहता हूं ऐवान में। ये जाके बैठा नहीं है मुल्क से बाहर 2-2 बार, तो लोग उसके साथ जुड़ गए। वो अपनी कश्तियां जलाकर अवाम के पास आया और अवाम ने उसे और पॉपुलर बना दिया। आरिफ अलवी साहब ने यह बात की। फिर उनसे सवाल हुआ पार्लियामेंट में आना चाहिए, मीडिया ये भी नहीं बता रहा आपको, ये जो इंडिविजुअल्स है ये भी नहीं बता रहे कि आरिफ अलवी ने कहा खिचड़ी है पार्लियामेंट में, जिस तरह की ऑपोजिशन है, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह से ये सब कुछ किया गया है, जिस तरह से आपने 123 इस्तीफे मंजूर नहीं किए जिस चीज को बुनियाद बनाकर, उन्हीं चीजों की तमाम हकायक की मौजूदगी में आपने कुछ इस्तीफे मंजूर कर लिए, तो एक खिचड़ी बना दी आपने। कौन इसमें आएगा वापस पार्लियामेंट में? आरिफ अलवी साहब ने यह भी कहा। इसके बाद ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, राना सनाउल्लाह ने कहा हल हो गया, ये ऑडियो लीक्स का मामला हल हो गया। पहले 2 की गिरफ्तारी की खबर आई, अब राना सनाउल्लाह ये दावा करते हैं कि वजीर आजम की सरकारी रिहाइश का एक और दफ्तर की साइबर सिक्योरिटी को दांव पर लगाने वाला ऑडियो लीक्स तनाजा हल कर दिया गया है। इसमें कोई दुश्मन इंटेलिजेंस मुलव्वस नहीं थी। और ये डॉन की खबर है, इसमें यह बताया गया कि जब साबिक वजीर आजम इमरान खान, जो कि लीक होने वाले क्लिप्स के बुनियादी किरदारों में से एक हैं, उन्होंने ऐलान किया कि इस मामले की तहकीकात के लिए अदालतों से रुजू करेंगे, वजीर दाखिला ने कहा कि तनाजा हल हो गया। इस वाकये में गैर मुल्की एजेंसी के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। और उन्होंने यह भी कहा कि वजीर आजम हाउस के अमले के कुछ अरकान की शनाख्त हुई है।
ایسی چیزیں پیسے کے لیے کی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر میں ٹیلی فونک گفتگو اور غیر رسمی بات چیت کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک چھوٹی ریکارڈنگ ڈیوائس نصب کی گئی اور تحقیقات کے نتائج بھی ان کیمرہ بریفنگ کے ذریعے عدالتوں کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ جو گفتگو ہے وہ ٹی وی پہ چلائی جا سکتی ہے، وہ پوری قوم کو سنائی جا سکتی ہے اور سنائی جانی چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ جو تحقیقات ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کی امانت ہیں۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس یوگنڈا اور یوگوسلاویا کا نہیں ہے، یہ ہمارا وزیر اعظم ہاؤس ہے، یہ ہمارا وزیر اعظم آفس ہے۔ یہاں کی کس طرح سے سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے یہ ہمیں پتا چلنا چاہیے، ہماری امانت ہے، لیکن نہیں، یہ ان کیمرہ ہوگا سب کچھ۔ ہمیں بتائیں کون لوگ تھے، ہمارے سامنے لے کر آئے ان کلپریٹس کو، اور وہ کلپریٹس کس طرح سے یہ سب کچھ کر رہے تھے یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ گفتگو آپ سب کو سنا دیں گے، اور انہوں نے پہلے والی جو گفتگو تھی اس کو مانا بھی اسی لیے تھا کہ انہوں نے آگے والی گفتگو کو جس میں ٹوٹے تھے، جو ٹھیک بھی نہیں تھی، اس کو صحیح ثابت کرنا تھا۔ تو یہ پورا کام ایک ڈرامے کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑی کراری، بڑی ستھری ہوئی ایک جگہ۔ میں یہ بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس بات کے خلاف ہوں کہ کیمرہ نکالا جائے، ویڈیو بنا لی جائے، لیکن فضل الرحمان سے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی گئی۔ فضل الرحمان کو ایک پبلک پلیس پہ ایک شہری نے روک لیا اور کہا کیا وجہ ہے، کیا آپ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں آپ ہر حکومت کے ساتھ؟ اس کا جواب دیتے ہیں، مطلب کوئی تو ٹھیک ہوگا، کوئی تو غلط ہوگا، اس بات کا جواب دیتے ہیں۔ فضل الرحمان نے اس بات کا جواب کیا دیا، غیر سنجیدہ سوال ہے۔ یہ وسیم بادامی کے پروگرام میں کہہ چکے کہ یہ نان ایشو ہے کہ آصف علی زرداری کرپٹ ہیں یا نہیں ہے، یہ نان ایشو ہے۔ یہ میاں نواز شریف کو دھاندلی کرنے والا سلیم صافی کے پروگرام میں قرار دے چکے اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت میں شامل ہو چکے۔ فضل الرحمان یہ ایل ایف او کر کے مشرف کے ساتھ ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ آصف علی زرداری کی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی مشترکہ حکومت، اور پھر پیپلز پارٹی اور قاف لیگ ڈیپٹی وزیر اعظم کا عہدہ لے کر ساتھ یہ ان کے ساتھ بھی تھے، یہ میاں صاحب کے ساتھ بھی تھے، اور تو اور یہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ، امریکی ایجنٹ، سامراج کا ایجنٹ سب کچھ کہتے ہیں۔ اور یہ عمران خان کی حکومت کا بھی حصہ بننے کو اس لحاظ سے تیار تھے کہ صدر پاکستان کا انتخاب لڑوں، اور میں عمران خان وزیر اعظم ہوں، صدر پاکستان تو غیر جانبدار ہوتا ہے، میں صدر پاکستان بن سکتا ہوں، یہ اس بات پر بھی تیار تھے۔ انہوں نے لابنگ بھی کی تھی، کوشش بھی کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف والے مان جائیں تو سکون سے سب کچھ چلتا رہے گا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بتایا بعد میں، لیکن پھر منہ کی کھانی پڑی اور یہ اس سسٹم سے پہلی بار باہر ہوئے تو تب سے اب تک چین نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے فضل الرحمان سے یہ سوال ہوا، کہنے لگے غیر سنجیدہ سوال ہے، یہ لوگوں میں جا رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے پبلک میں نکلو گے تو ہیلمٹ پہننا پڑے گا، اب یہ خود پبلک میں نکلتے ہیں تو لوگ گھیر لیتے ہیں، چور کے، غیرت کے، دیگر نعروں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ گھر بلا کے دھمکیاں دے کے معافی منگوا لیتے ہیں، پاکستان سے باہر ہوں تو کہتے ہیں پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کی کل جرت، یہ ہے ان لوگوں کی کل ہمت۔ کل تک کہہ رہے تھے تمہیں ہیلمٹ پہننا پڑے گا، آج عوامی مقام پر جا کر بقول فواد چودھری برگر کھانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔